بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور اگر کسی کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور کوئی ان کی زندگی کو نہیں سمجھ پاتا تو اس میں قصور اس کا اپنا ہے کہ اس کے شعور کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ ایک جگہ پر یہاں تو فرمایا کہ تم مردہ مت کہو، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ان کو گمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جو ہمارے راستے میں شہید کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور تمہارا گمان بھی یہ نہ ہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اور وہاں فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جو شہداء ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں اور یہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ بہت ہی مالدار باپ کے بیٹے تھے اور بہترین لباس زیبتن فرماتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے والدین سمیت سب کی مخالفت موڑ لے لی، اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنی سابقہ عیش و عشرت والی زندگی کو ترک فرما دیا اسلام کی خاطر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مدینے سے لوگ آتے تھے اور بیعت کر کے جاتے تھے تو وہاں مدینے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی کاوشوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے یہ صحابی کہ غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، اور آپ کے جسم کے اوپر اس قدر وار تھے کہ جو گننے میں نہیں آتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب حضرت مصعب بن عمیر کے نعش کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، ان کی زیارتوں کے لیے آؤ، اور تم میں سے جو بھی ان کی قبروں کی زیارت کو آئے گا اور وہ سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اللہ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ جب حضور علیہ السلام نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا تو یہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جیسے ہی کان میں یہ آواز گئی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو شوق شہادت نے ان کو تڑپا دیا، اور یہ اسی وقت اسی حالت میں نکل پڑے، اور جب جہاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور ان کی نعش کو فرشتوں نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ، صحابہ نے تلاش کیا حضرت حنظلہ کو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ حنظلہ ہے کہ جن کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جن کی نعش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زوجہ سے معلوم کرو۔ جب ان کی زوجہ سے معلوم کیا گیا تو خبر دی گئی کہ یہ آج شادی کی پہلی رات تھی اور ان کے اوپر غسل واجب تھا۔ اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور اس جسم کو فرشتے غسل دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے شہیدوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی اور ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا۔ 20ویں صدی کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی قبر میں پانی داخل ہونے لگا تو یہ مفتی اعظم عراق کے
وزیر اعظم عراق کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قبروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، تم ہماری نعش کو یہاں سے منتقل کرو۔ 2 دن تک مسلسل خواب آنے کے بعد وزیر اعظم مفتی اعظم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ فتویٰ لکھ دیں تاکہ ہم ان لوگوں کی قبر کشائی کریں اور ان کو یہاں سے منتقل کریں۔ مفتی اعظم فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسری رات مفتی اعظم کے خواب میں یہ صحابی رسول آئے اور کہنے لگے کہ ہم 2 دن سے ان کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہماری بات کو نہیں مان رہے، تو آپ ہی ان سے کہیں اور ہماری نعش کو یہاں سے منتقل کروائیں۔ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا، وزیر اعظم نے پوری تیاری کی، سربراہان مملکت بھی آئے، دنیا بھر سے لوگ بھی آئے، اور اس کو باقاعدہ طور پر فوٹیج ویڈیو کی صورت میں یہ ساری کارروائی کو نقل کیا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جب کشائی کی گئی تو ان کی نعش اور ان کا جسم اطہر بالکل ویسے ہی تار و تازہ تھا کہ جو گویا کہ انہیں ابھی ان کی تدفین کی گئی ہو۔ تو یہ وہ شہید ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اور یہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرت عاصم جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر بڑی جابازی کے ساتھ مظاہرہ کیا اور لڑائی کی اور کفار کو جو ہے جہنم پہنچایا، تو ایک عورت مکے کی تھی جس کے والد کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس نے کہا کہ اگر کسی طرح مجھے عاصم مل جائیں تو میں ان کی گردن اتار کر ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ حضرت عاصم کے بارے میں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ جو حضرت عاصم کو میرے حوالے کرے گا تو میں اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دوں گی۔ تو کچھ لوگ مال کی لالچ میں حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور آپ ہمیں کوئی ایسا قاری دے کہ جو ہمیں قرات سکھائے، تو حضور نے حضرت عاصم کو ان کے حوالے کر دیا۔ راستے میں انہوں نے اپنی تیر کے جب رسیوں کو کھولنا شروع کیا تو حضرت عاصم سمجھ گئے کہ یہ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، قیدی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں قیدی بننا پسند نہیں کرتا، میں مرنا پسند کر لوں گا، شہید ہونا پسند کر لوں گا، لیکن قیدی بننا پسند نہیں کروں گا۔ پہاڑ پہ چڑھ گئے، آپ نے تیر مارے، آپ نے نیزے مارے، آپ نے تلوار سے وار کی، یہاں تک کہ حضرت عاصم شہید ہو گئے، لیکن آپ نے غلامی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری نعش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، یا اللہ میری نعش کی حفاظت فرما۔ جب آپ کی شہادت کے بعد وہ قریب بڑھے آپ کے سر کو اتارنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے آپ کے جسم اطہر کی حفاظت کی، اور وہ مشرکین جو آپ کی گردن اتارنا چاہتے تھے وہ کہنے لگے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ یہ مکھیاں چلی جائیں۔ صبح سے شام تک وہ مکھیاں حفاظت کرتی رہیں، اور جب مکھیاں گئے تو ان مکھیوں میں سے کسی ایک مکھی نے بھی آپ کے چہرے پر اپنے پاؤں نہیں رکھے، آپ کا جسم اطہر اور آپ کا چہرہ مبارک بالکل صاف ستھرا تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں موسم ایسا نہیں تھا کہ بارش ہو، چاروں طرف سے بادل لائے، بارش برسی، اور اس زبردست انداز سے بارش کا سیلاب برسا کہ حضرت عاصم کی نعش کو وہ پانی بہا کر لے کر چلے گئے، اور پھر ان کی نعش کسی کو بھی نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ شہید ہونے والے وہ غازی ہیں کہ جن کی جسموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اور حضرت عاصم ان دونوں کے واقعات بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت خبیب نے بھی غزوہ بدر کے اندر خوب جانبازی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، آپ نے کفار کو جو ہے وہ جہنم پہنچائے۔ جس کو آپ نے مارا تھا اس کے بیٹے نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں خبیب کو اپنے ہاتھوں سے مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ حضرت خبیب کو اس نے خریدا اور اپنے گھر میں لا کر قیدی بنا لیا، اور اتفاق سے وہ مہینے تھے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ کفار مکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے کا اس قدر لحاظ کرتے تھے کہ وہ اس مہینے میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ انتظار کر رہا تھا، جس کے گھر میں حضرت خبیب قیدی تھے، وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو میں خبیب کو قتل کروں گا۔ چنانچہ
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی میں ہے، اس کے گھر میں ہے، ہاتھ میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں. ایک روز اسی کا بچہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے قریب پہنچ گیا. حضرت خبیب نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا. تو اس کی بیوی کہتی ہے میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس بچے کو قتل کر دیں. تو ماں کے لرزتے ہوئے دل کو دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو ڈر رہی ہے؟ کیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ تیرے بچے کو میں قتل کر کے اپنا بدلہ لوں گا؟ نہیں نہیں، خبیب ایسا نہیں کرے گا. آپ نے اس کے بچے کو لوٹا دیا. اہل خانہ کی وہ جو خاتون خانہ تھی وہ کہتی ہیں کہ خبیب سے عقیدت تو ہو گئی تھی، اور میں نے خبیب کو دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، اور خبیب کو ہم نے کھانا پینا ان کا بند کیا ہوا تھا، لیکن خبیب کے ہاتھ میں نے ایسے پھل کو دیکھا چونکہ جو مکے کے بازار میں نہیں ملتا، مکے میں فروخت ہی نہیں ہوتا، جس پھل کا موسم ہی نہیں ہے. حضرت خبیب کے ہاتھ میں نہ جانے وہ پھل کہاں سے آئے، اور میں نے دیکھا کہ خبیب بڑے مزے سے ان پھلوں کو کھا رہے ہیں. تو یہ وہ شہید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو یہ کرامتیں عطا فرمائی، اور بن موسم کا پھل اللہ نے اس قیدی کو ہتکڑی بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا اس نے تنعیم کے مقام پر سولی تیار کی، اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکانے کے لیے لے جایا لگا تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے اگر تم مہلت دو تو میں صرف 2 رکعت نماز ادا کر لوں. حضرت خبیب نے بڑی جلدی سے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ نے فرمایا کہ دل تو چاہتا تھا کہ بڑی طویل نماز پڑھوں، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تمہارے گمان میں یہ بات نہ آئے کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لہذا اسی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کیا، اور اب تم مجھے لے چلو. حضرت خبیب کو جب سولی کے پاس لٹکایا جانے لگا تو اس کافر نے کہا کہ خبیب کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی بیوی بچوں میں ہو اور تیری جگہ پر اللہ کے نبی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تو نے بڑی بات کر دی، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی بچے میں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. میں تو سرکار کے لیے اپنی جان تک قربان کرنا پسند کروں گا. تو حضرت خبیب نے سولی چڑھنے سے پہلے کہا کہ یہ چاروں طرف تو کفار ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں جانتا، جو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضور تک میری خبر پہنچا دے، حضور تک میرا سلام پہنچا دے. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ حضور کو میری حالت کی خبر عطا فرما. یہاں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوران گفتگو اچانک فرمانے لگے وعلیکم السلام. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مکے کے اندر میرا ایک صحابی ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے، اور وہ اللہ نے اس کی حالت مجھے ایسے بتائی کہ وہاں پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس کی حالت مجھے بتا دے، لہٰذا میں تمہیں اس کے احوال کی خبر دیتا ہوں. حضور نے صحابہ کے سامنے ان کی شہادت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح سے ان کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے وہ داستانیں رقم کی ہیں اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے جب اپنی جانوں کو قربان کیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی. وہ زندہ ہیں لیکن ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے. ہمارے لیے یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کریں کہ وہ مرتا ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہے تو شہید سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں تھے، اللہ کے راستے میں زندگی گزر کی انہوں نے، تو وہ بھی زندہ ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ. انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی ذمہ داری جنات کو لگائی تاکہ وہ جگہ سے کمپلیٹ کر لیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وقت وصال آ جائے اور یہ کام تکمیل تک نہ پہنچ سکے. تو آپ نے جنات کی ڈیوٹی لگائی، اور جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے وصال کا وقت بہت قریب آ چکا ہے تو آپ نے ایک شیشے کے گھر کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیا اور ایک عصا سے ٹیک لگا کر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اسی حالت میں آپ پر موت طاری ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا. اور یہاں جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی
اور سالوں بیت گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح بدستور کھڑے رہے۔ جب دیمک نے آپ کی اس عصا اور اس لکڑی کو جب کھا لیا اور وہ کمزور ہونے کے بعد ختم ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تو اس موقع پہ دنیا کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقال کے بعد بھی ان کے جسم کو صحیح و سالم رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ شہید، اور شہید سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام انبیاء کا کہ یہ اللہ کے راستے میں جب شہید کر دیا جائے اور ان کا انتقال ہو جائے تو یہ زندہ ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔